سب سے اعلیٰ درجے کا جو فرض ہے ارکان اسلام میں سے وہ نماز۔ ایک شخص تھا، جب اس کے دوست اس کو کہا کرتے تھے کہ چلو نماز پڑھنے چلتے ہیں، تو وہ شخص کیا کہا کرتا تھا کہ جاؤ، تمہیں اپنی قبر سے مطلب ہے، مجھے اپنی قبر سے مطلب ہے، تم جاؤ اپنی نماز پڑھو۔ اور وہ گلیوں کوچوں میں گھومتا پھرتا رہتا تھا۔ ایک مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ وہ شخص بیمار ہو جاتا ہے، بہت زیادہ بیمار ہو جاتا ہے۔ آخر کار اس کو ایک ایسی بیماری لگتی ہے کہ اس کے منہ سے غلاظت نکلنا شروع ہو جاتی ہے، منہ سے پاخانہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، کچھ دنوں تک وہ بہت زیادہ بیمار ہو جاتا ہے۔ جب وہ بہت زیادہ بیمار ہو جاتا ہے تو آخر کار اس کی موت ہو جاتی ہے۔ جب وہ مر جاتا ہے، اس کے مرنے کے بعد جب اس کو نہلایا گیا، غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، اس کو لے کر جنازگاہ کی طرف جا رہے تھے، اب دفنانا تھا اس کو، تو کیا ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے جو ہے کتے پڑ جاتے ہیں۔ بہت سارے کتے گاؤں کے گلیوں کے اکٹھے ہو کر اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان کو بھگانے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے تیسے کر کے ان کو اس جنازے سے دور بھگا کر لے جاتے ہیں۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب اس کو دفنایا جاتا ہے، اس کو قبر میں ڈال دیا جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ کتے آ کر اس کی قبر کو پھاڑنے لگ جاتے ہیں۔ پھر لوگوں نے دیکھا، حیران ہو گئے، اور پھر دوبارہ اس قبر کو بند کرنے کی کوشش کرنے لگے، کتوں کو بھگانے لگے۔ پھر امام صاحب نے سوچا کہ اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ تو ہمیں پتہ کرنا چاہیے کہ آخر یہ ماجرا ہے کیا ہے۔ وہ شخص ایک مفتی صاحب کے پاس جاتا ہے، جا کر مفتی صاحب سے کہتا ہے کہ مفتی صاحب، ہمارے گاؤں میں ایک شخص کی موت ہو گئی ہے، بڑا گناہگار شخص تھا، لیکن اب اس کی موت ہو گئی ہے۔ اب کیا ہو رہا ہے کہ کتے اس کے جنازے کے پیچھے دوڑ رہے ہیں اور اس کی قبر کو اکھاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مفتی صاحب، ہمیں اس کے بارے میں کچھ بتائیے کہ ہم کریں تو کریں کیا؟ اس نے کہا، وہ اللہ کا ولی تھا کوئی، اس نے کہا کہ اس میں بھی کوئی اللہ کی ایک عظیم بات ہو سکتی ہے، کوئی راز ہو سکتا ہے، تم جاؤ اور اس کی قبر کو دوبارہ اکھیڑو۔ جب جاتے ہیں اور جا کر محلے والوں سے کہتے ہیں، امام صاحب کہ اس طرح سے مفتی صاحب نے کہا ہے، ہمیں ایسا ہی کرنا چاہیے، ہم چلتے ہیں اور جا کر اس قبر کو اکھاڑتے ہیں، دیکھتے ہیں آخر کیا ماجرا ہے۔ تو جب جاتے ہیں اور جا کر اس قبر کو اکھاڑنے لگتے ہیں، اس کے اندر سے وہ انسان نہیں بلکہ سور ہوتا ہے، ایک خنزیر اس قبر میں پڑا ہوا ہوتا ہے۔ آخر اس کا ماجرا ہے، لوگ پریشان رہے، محلے والوں سے جا کر پوچھنے لگے کہ کیا وجہ ہے، آخر اس کی قبر میں یہ سور کیسے آیا؟ تو اس کے جو دوست تھے انہوں نے کہا کہ ہم اس کو نماز پڑھنے کے لیے کہا کرتے تھے، لیکن یہ نماز پڑھنے نہیں آیا، ہم نے اس کو بہت سمجھایا، یہ کہتا تھا کہ تمہیں اپنی قبر سے مطلب ہے، مجھے اپنی قبر سے مطلب ہے۔ آخر کار اس گناہ کا یہ عذاب اس کو ملا، اس کو سور کی شکل میں ملا۔ تو میرے محترم اور پیارے اسلام، ہر جانور میں دعا کرتا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے گائے بنا لیا، بکری نہیں بنایا۔ بکری دعا کرتی ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے بکری بنائی، کتا نہیں بنایا۔ کتا دعا کرتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے کتا ہی بنایا، سور نہیں بنایا۔ اور سور کیا کہتا ہے؟ سور کہتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے سور تو بنایا لیکن بے نمازی نہیں بنایا۔ لہذا میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، نمازوں کو، 5 وقت کی نمازوں کو پابندی سے ادا کریں اور اپنے رب کا شکر ادا کریں اور اس کی رضامندی اختیار کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔